گاؤں کی. دوستو میں جمیل خیرآبادی صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں. بہت سارے شعر ان کے ہوئے, بہت ہٹ ہوئے, بہت مشہور ہوئے. تقریباً 4 دہائیوں سے 5 دہائیوں سے مشاعرے کے ڈائز پر یہ ہیں اور کامیابی سے اب تک ہمکنار ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں بلا کسی تمہید کے جمیل خیرآبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں. صدارت بہت اچھی رہی, ان کی صدارت میں ممتاز قریشی صاحب کی مشاعرہ کامیاب رہا. سرپرستی میں جو ہے ریاض احمد خان صاحب کی کامیاب رہا, اور تینوں بھائیوں میں دیکھ ریکھ برابر کی رہی. اجمل, اکمل اور اسلم, ان سارے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور خاص طریقے سے اس گاؤں کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جمیل صاحب کو آپ سماعت کیجئے. جی السلام علیکم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اجمل صاحب کو, صدر صاحب کو, آپ تمام دوستوں کو. وقت بہت کم ہے. اس مشاعرے میں میری شرکت وفا بھائی, عرفان میاں اور میرے بہت ہی عزیز ترین دوست شاعر ناظم غیبی جون پوری صاحب کا حکم ہوا. کل مجھے دعوت ملی اس مشاعرے کی. ایک جملہ عارف میاں, عرفان میاں کا میرے دل میں گھر کر گیا. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ پر میرا حق نہیں ہے چچا. میں نے کہا چلیے بات ختم ہو گئی, میں حاضر ہوتا ہوں. خورشید بھائی, غیبی صاحب, یہ تمام ہمارے پرانے ساتھی ہیں. سب لوگوں نے بہت اچھے شعر سنائے, بہت اچھا پڑھا. میں کوشش کرتا ہوں 2-3 شعر سن لیں آپ, میری بھی شرکت ہو جائے. ارشاد. ایک مطلب میں پہلے پڑھنا چاہتا ہوں. تہذیب کا گرتا ہوا, وہی آواز. تہذیب کا گرتا ہوا معیار سنبھالے. واہ کیا بات ہے, کیا پیغام ہے, واہ. اور وہی کھنکتی ہوئی آواز. تہذیب کا گرتا ہوا, تہذیب کا گرتا ہوا معیار سنبھالے. ہے کون جو انسان کو تباہی سے بچا لے. واہ 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 جمیل صاحب, کیا بات ہے. ہے کون جو انسان کو تباہی سے بچا لے, تباہی سے بچا لے. ہے کون جو انسان کو. شکریہ ذرا نوازی کا. حضرات ایک غزل اور, شاید آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے. جی آپ کچھ بھی سنائیے, وہ انمول چیزیں ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں 30-40 برس پہلے. سفید پوش کرم کرنے والے کتنے ہیں. سفید پوش کرم کرنے والے کتنے ہیں. سفید پوش کرم کرنے والے کتنے ہیں. یہ ہم سے پوچھئے وہ دل کے کالے کتنے ہیں. جمیل صاحب کیا بات ہے. ہم سے پوچھئے وہ دل
کہ کالے کتنے ہیں سفید پوش کرم کرنے والے کتنے ہیں. شعر سماعت فرمائیں. ارشاد ارشاد. بطور خاص یہ شعر شمار کرتے ہو مزدور کہنے والوں کا، شمار کرتے ہو مزدور کہنے والوں کا، کبھی یہ دیکھو تو ہاتھوں میں چھال کتنی، کیا مگر یہ دیکھو تو ہاتھوں میں چھال کتنی. پھر سے پڑھیے جمیل صاحب، پھر سے پڑھیے اسے. واہ وفا بھائی مجھے حکم دے رہے ہیں. بالکل بالکل پڑھیے، آپ کے لیے پورا میدان صاف ہے. پڑھیے آپ. وقت بہت کم ہے، ہمارے بہت سے پرانے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں پیش کرتا ہوں. تبرک کے طور پہ سن رہے ہیں لوگ، کہاں جمیل پھر ملیں گے. شمار کرتے ہو مزدور کے والوں کا، مگر یہ دیکھو تو ہاتھوں میں چھال کتنے ہیں، مگر یہ دیکھو تو ہاتھوں میں چھال کتنے ہیں. اور بطور خاص یہ شعر ارشاد. آپ سب کی خدمت میں، اس لیے یہ اعظم گڑھ کا مشاعرہ ہے. بہت سے میں نے مشاعرے یہاں کے پڑھے ہیں اور ہمیشہ آپ نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے. ایک شعر دے کے جا رہا ہوں، حفاظت کیجیے گا. ارشاد. جی جی سبھی لوگ سن رہے ہیں. عبادتوں میں تو مصروف ایک عالم ہے، عبادتوں میں مصروف ایک عالم ہے. عبادتوں میں تو مصروف ایک عالم ہے، مگر بتاؤ کہ اللہ حوالے کتنے، واہ. مگر بتاؤ کہ اللہ حوالے کتنے ہیں. عبادتوں میں پھر سے پڑھیے سر. جمیل صاحب پھر سے پڑھیے. دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. آپ نے شعر کو اسی انداز میں سنا ہے جس طرح سے آپ جمیل صاحب کو سن رہے ہیں. جمیل صاحب. عبادتوں میں تو مصروف ایک عالم ہے، مگر بتاؤ کہ اللہ والے کتنے ہیں، مگر بتاؤ کہ اللہ والے کتنے ہیں، مگر بتاؤ کہ اللہ والے کتنے ہیں. وفا بھائی ارشاد. ایک شعر میں خاص طور سے یہ جو ہمارے اکمل صاحب، کنوینر صاحب، ان کے بھائی اسلم صاحب، یہ لوگ جو مشاعرے کو سجایا، وفا بھائی نے اور شعراء نے بھی کہا کہ صاحب اپنے بھائی کی شادی کے موقع پہ یہ مشاعرہ ہونا تھا، کسی وجہ سے نہیں ہو سکا. آج وہ اپنے بڑوں کی یاد میں مشاعرہ کر رہے ہیں. میں مبارکباد اپنے دادا کی یاد میں کر رہے ہیں. اب شعر سنیں. ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. امیر شہر نے کیا تجھ کو بھی خرید لیا. شعر سنیے ڈاکٹر رئیس صاحب. امیر شہر نے کیا تجھ کو بھی خرید لیا،
تیرے لبوں پہ خاموشی کے تال کتنے جمیل صاحب کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ذرا ادھر ہو کے کھچوائیے تاکہ تاریخ بن جائے، آپ لوگوں کی تصویر آ جائے، ادھر ہو کر کے کھچوا لیجئے بھائی، کرینے سے گلپوشی کیجئے تاکہ اتہاس بنے، تاریخ بنے بھائی۔ امیر شہر نے، امیر شہر نے کیا تجھ کو بھی خرید لیا، تیرے لبوں پہ خاموشی کے تال کتنے ہیں، تیرے لبوں پہ خاموشی کے تال کتنے ہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا میں پیش کرتا ہوں۔ جی جی سب سنائیں گے۔ امیر شہر، جی جی امیر شہر نے کیا تجھ کو بھی خرید لیا، تیرے لبوں پہ خاموشی کے تال کتنے ہیں، تیرے لبوں پہ خاموشی کے تال کتنے ہیں، تیرے لبوں۔ ایک مطلع دو تین شعر اور سن لیں حضرات، اس کے بعد ارشاد۔ شاید کوئی فرمائش آپ کر رہے ہیں، میں پڑھ دوں گا۔ وقت بہت کم ہے، مجھے سننے کے لیے کم سے کم مجھے 1 گھنٹہ آپ لوگ دیا کریں، تب مجھے جو ہے میرا من، میں دل سے جو ہے اپنی غزلیں سنا سکوں گا۔ ٹائم بہت کم ہے، فرمائشیں بہت ہیں، اور میں سنانا بھی چاہتا تھا کچھ ایسی غزلیں کہ یہ جو بچے آج کے ہیں یہ محسوس کریں کہ مشاعروں میں جو شاعر آتے تھے وہ کس طرح کے شعر پڑھتے تھے، ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بیٹیاں کہوں یا بہنیں کہوں جو بیٹھی ہوئی ہیں، بہت اچھا چاندنی نے مجھے متاثر کیا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر بہت ہی بے باکی ہے، اور اسٹیج پہ وہی بہت دنوں تک چلتا ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تھوڑی سی اور یہ محنت کریں۔ انا صاحبہ میری بہت پرانی دوست ہیں، بہن ہیں، جو بھی کہوں وہ کم ہے، مگر آپ یقین جانیے میں 40 برس سے ان کو جانتا ہوں۔ یہ ایک بہت اچھی لیڈیز ہیں، بہت اچھی میں نے مہمان کہہ دیا ہے تمہیدی جملے میں، میں نے اس بات کو کہہ دیا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ سن لیں میری اس بات کو کہ انا دل کی بہت اچھی ہے، بہت اچھے دل کی ہیں۔ شاید ہی جو ہے آپ کو کوئی دوسری شاعرہ اسٹیج پہ ایسے نظر آئے، باقی سبھی لوگ، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، مگر انا کو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے ویسے ہی ہے، دل سے بہت اچھی ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم نوا سمجھتے ہیں، مہربان سمجھتے ہیں، ہم نما سمجھتے ہیں، مہربان سمجھتے ہیں، ہم نوا سمجھتے ہیں، مہربان سمجھتے ہیں، قاتلوں کو بھی قاتل ہم کہاں سمجھتے، واہ واہ واہ۔ قاتلوں کو بھی قاتل ہم کہاں سمجھتے ہیں، ہم نوا سمجھتے ہیں، مہربان سمجھتے ہیں، قاتلوں کو بھی قاتل ہم کہاں سمجھتے ہیں، قاتلوں کو بھی قاتل ہم کہاں سمجھتے ہیں۔ اور دوستو ایک شعر، غزل کا شعر سنیں۔ ارشاد، ارشاد، ارشاد۔ ہمارے غیبی بھائی، ہمارے خورشید حیدر صاحب بہت اچھے ساتھی ہمارے، شعر سنیں۔
صاف صاف کہہ دیجئے ان سے حال دل اپنا. کیا شاعری ہو رہی ہے بھائی، واہ واہ صاف صاف کہہ دیجئے ان سے حال دل ان سے حال دل اپنا. چہرے کی عبارت کو، چہرے کی عبارت کو وہ کہاں سمجھتے ہیں. واہ 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 واہ، بہت چہرے کی صاف عبارت. صاف، کیا بات. جو چہرے کی عبارت نہیں پڑھ سکتے ہیں ان سے کہنا ہی پڑتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ صاف صاف کہہ دیجئے ان سے حال دل اپنا. چہرے کی عبارت کو وہ کہاں سمجھتے ہیں. چہرے کی عبارت کو وہ کہاں سمجھتے ہیں. چہرے کی عبارت کو وہ کہاں سمجھتے ہیں. حضرات، میں جب آ رہا تھا آپ کی طرف تو میرے ایک دوست نے ایک مصرع دہرایا. کہا جمیل صاحب، میں نے کہا میں سمجھ گیا، موقع ملا تو میں وہ 4 مصرے پڑھ دوں گا. آپ نے دیکھا پورے ہندوستان میں کیا ہوا ہے وفا بھائی. جی میں اسی روشنی میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، سنیں. مشاعرہ یہ بہت دور تک سنایا جا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے جن کا یہ دیار ہے اور 7 سمندر پار وہ بیچارے رہ رہے ہیں، آج اپنے دیار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان کیمروں مطلب 4 مصرے پیش کرتا ہوں. تھوڑا سا موڈ بنا دیں تو میں اسی طرح سے پڑھ دوں. ندیم شیخ آن لائن بھی سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اس سے چھپ کر کوئی پرواز نہیں ہوتی ہے. اس سے چھپ کر کوئی پرواز نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی شے نظر انداز نہیں ہوتی ہے. فتنے برپا نہ کرو، ہوش میں آؤ، ورنہ اس کی لاٹھی میں تو آواز نہیں ہوتی. کیا بات، واہ 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 واہ، کیا میں بات، تو آواز نہیں ہوتی ہے. یہ 4 مصرے پھر میں پڑھوں، جیسا زوردار تالیاں مگلیاں بجا دیں. یہ سب لوگ آپ کو سننے کے لیے بے قرار ہیں اور تالیاں جو کہیں گے وہ بجائیں گے. وفا بھائی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب سے زیادہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے کل مجھے فون کیا. اور اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ مصیبت کے وقت میں جب کوئی فون پہ بات کرتا ہے تو وہ بخوبی ہم لوگ ضرور ان کے اوپر کوئی آفت آ گئی ہے، اس لیے مجھے یاد کیا ہے، میں حاضر آیا. عرفان میاں، اس سے چھپ کر کوئی پرواز نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی شے نظر انداز نہیں ہوتی ہے. فتنے برپا نہ کرو، ہوش میں آؤ، ورنہ اس کی لاٹھی میں تو آواز نہیں ہوتی ہے. اس کی لاٹھی میں تو آواز نہیں ہوتی ہے. اس کی لاٹھی میں. 4 مصرے اور سن لیں ارشاد. آپ کی خدمت میں. آپ نے دیکھا
जो माहौल 20-25 दिन पहले था हिंदुस्तान का, अब हम उसमें बहुत फर्क देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं फर्क कि देखिए कोई कितना भी ताकतवर बन जाए या अपने आप को महसूस कर ले, मगर उसको ये न भूलना चाहिए सबसे बड़ा मेरा परवरदिगार है। वाह, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। और जब वहां से कोई फैसला होता है फिर उसको कोई काट भी नहीं सकता। वाह वाह, उसमें कोई जो है काट भी नहीं सकता है जब वहां से कोई फैसला होता है। ज़्यादा मुझे और कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सब हजरात मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। 4 मिसरे और सुन ले। वफा की शम्मा वाह, बुझाना कोई मजाक नहीं। वफा की शम्मा बुझाना कोई मजाक नहीं। क्या क्लासिकल आवाज है। वाह वाह वाह, वफा की शम्मा बुझाना कोई मजाक नहीं। खिरद को जहर पिलाना कोई मजाक नहीं। मजाक नहीं। दिल्ली तक की आवाज पहुंचना चाहिए मेरे खिरत दोस्तों। को जहर पिलाना। तुम अपने बारे में सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरा वजूद मिटाना कोई मजाक नहीं। वाह क्या बात है। मेरा तुम अपने बारे में सोचो। वजूद मिटाना कोई मजाक नहीं। खिरद को जहर। इरफान में मैं आपकी वो चंद शेर पढ़ देता हूँ। वक्त हो गया अजान का, अब यही बंद कर दीजिए सर। अजान हो गई। अजान हो गई है। देखिए अब उस आवाज से आवाज मिलाने की मुझ में तो जुर्रत नहीं, मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ फजर की, अभी अजान नहीं हुई। 42 में होगी। चलिए अच्छा ठीक है साहब, सुना दीजिए। सुने हजरात। मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है। 24 घंटे आप टेलीविजन पे देख रहे हैं। मुसलसल गम का। मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है। मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है। मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है। मुसलसल गम का मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है। ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है। ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है। फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं। फरिश्ते हाथ बांधे। मौलाना साहब सुनिए। फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं। फरिश्ते हाथ बांधे फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं। तिलावत घर में बचा कर रहा है। तिलावत घर में कुछ नहीं, किसी को नहीं, बैठा जी। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं कह रहे हैं कि वक्त हो गया अजान का। मैंने कहा अभी कुछ बात
کیا میری شاعری آپ کو نہیں پسند ہے کیا؟ نہیں وہ دوسری بات. اچھا دوسری بات، شاعری کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب میں سمجھ گیا بات ہو رہی لفافوں کی. اب بات ہو رہی ہے لفافوں کی. سنیں حضرات، انا صاحبہ یہ شعر سنیں. ہو گئی. جو تھا ممتاز سارے میں کشوں میں، جو تھا ممتاز سارے میں کشوں میں، جو تھا ممتاز سارے میں کشوں میں، جو تھا ممتاز، جو تھا ممتاز سارے میں کشوں میں. ارے توبہ ارے توبہ ارے توبہ وہ توبہ کر رہا ہے. ارے توبہ ارے توبہ ارے توبہ ارے توبہ وہ توبہ کر رہا ہے. ارے توبہ ارے توبہ وہ توبہ کر رہا ہے. اگر میں کنوینر کے لیے یہ شعر نہ پڑھوں تو مشاعرہ آپ سمجھ لیجئے مکمل نہیں ہوا. بس پڑھ لیجئے، اذان ہو چکی ہے جی. اس لیے کہ جس ہمت کے ساتھ انہوں نے مشاعرہ سجایا، اس دور میں مشاعرہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں. اجمل خان کے لیے، اجمل خان صاحب کے لیے پڑھیے. بڑی ہمت ہے مٹی کے دیے میں، بڑی ہمت ہے مٹی کے دیے میں، بڑی ہمت ہے مٹی کے دیے میں، بڑی ہمت، بڑی ہمت ہے مٹی کے دیے میں. یہ ہر گھر میں، یہ ہر گھر میں، یہ ہر گھر میں اجالا کر رہا ہے. یہ ہر گھر میں اجالا کر رہا ہے. بڑی ہمت ہے مٹی کے دیے میں. یہ ہر گھر میں، یہ ہر گھر میں، یہ ہر گھر میں اجالا کر رہا ہے. مسلسل غم کا چرچا کر رہا ہے. یہ کون اپنے کو سستا کر رہا ہے. یہاں سے لے کر سات سمندر پار تک جو لوگ اس مشاعرے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں کنوینر صاحب کی طرف سے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی اجمل خان صاحب کی طرف سے. جی.